رکھیں، یہی بات انسانی مجموعی توقیر اور شرف کے خلاف ہے۔ دین اسلام ان سب سے ایک الگ اسلوب دیتا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے دنیاوی وسائل سے زیادہ کام لیا جائے، زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں، پھر ان فوائد اور حواصل کو سب پر تقسیم کیا جائے۔ اس اسلوب میں مادی کے علاوہ روحانی فوائد یہ ہیں کہ نوع انسان میں افراد کے فطری تفاوت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ ہر غیر فطری طریقہ کار میں جبر موجود ہے، خواہ وہ ذہنی ہو جیسے چند افراد کا اموال کے حاصل پر اجارہ، یا عملی ہو جیسے چند افراد کی سیاسی قوت پر اجارہ اور کنٹرول، اور دین اسلام ذہنی یا عملی ہر احتیاج انگیزی کو دور کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مملکت کے اندر یا قوم کے دائرے میں ہر ایک شخص ہر دوسرے شخص کے احوال، اس کی ضروریات اور ان کی بہم رسانی کے سلسلے میں مربوط رہتا ہے، اور اس طرح پوری قوم یک جان، یک رنگ اور ہم آہنگ برادری کی حیثیت میں رہتی ہے، اور یہ وسیلہ ہے قوم کی وحدت، استحکام اور ترقی کا۔ قرآن حکیم نے احادیث پاک میں اور اہل حق کے عمل میں جو احکام اور تعلیمات ہمیں میسر آئی ہیں، ان سب کو سمیٹا جائے تو عنوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد بنتا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، یا دوسری روایت کے مطابق للمرء الصالح، یعنی اچھا اور بہتر اور صحیح مال اچھے، بہتر اور نیک شخص کے لیے کیا ہی خوب ہے۔ تاہم دین حق نے قومی معاشی نظام کے لیے جس شے پر سب سے زیادہ اصرار کیا ہے، تکرار سے تاکید کی ہے اور بار بار احکام دیے ہیں، وہ انفاق ہے، یعنی خرچ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ دین فطرت نے پہلے سبھی افراد کو ذہنی، فکری اور نظری طور پر شدت کے ساتھ یہ بات سجھائی کہ وہ اموال کو خرچ کیا کریں، ناجائز طور پر جمع رکھ کے دوسروں کی کفالت اور طلب و ضرورت کی تکمیل میں خرابی پیدا نہ کیا کریں، کہاں کہاں کیا خرچ کریں، یہ تصریحات بھی بتائیں۔ اس خرچ کو مربوط اور باقاعدہ بنانے کے لیے بعد میں اس کا اجتماعی نظام بھی بتایا ہے۔ یہ ہے قوم کا معاشی نظام۔ انفاق یعنی خرچ کرنے کے بارے میں کم و بیش 128 آیات میں وضاحتیں فرمائیں۔ مثلاً یہ فرمایا کہ اہل ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ ایسی آیات میں مما یعنی اس میں سے کا جملہ غور طلب ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کیا کرو اور زائد کو خرچ بھی کیا کرو۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے ضرور خرچ کرے۔ اس میں جو کچھ ہے توجہ طلب ہے کہ صرف نقد روپیہ ہی نہیں بلکہ جو بھی کچھ پاس ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اس میں ساری املاک شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بری چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ کہ اس سے خرچ کرو، بلکہ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جن چیزوں کو اپنی ذات کے لیے پسندیدہ رکھتے ہو ان میں سے خرچ کیا کرو۔ تنال البر، نیک جذبہ اور نیکی کی روح تم میں اسی طرح پیدا ہوگی۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کے مادی اور روحانی فوائد تمہارے آپس ہی کے لیے ہوں گے، پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسان کے لیے۔ اس مقصد کے لیے ایک بنیادی نظریہ یہ دیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی دنیوی فوائد و اموال میں سے اپنا حصہ ضرور حاصل کرو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہتری اور نیکی کا سلوک کیا ہے اسی طرح تم لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر صاحب حیثیت اپنی فراخی میں سے خرچ کرے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یہ خرچ کسی شخص پر احسان رکھ کے، اسے نیچا دکھا کر یا اس کی تذلیل کر کے نہ کیا جائے بلکہ خالص اللہ کے لیے ہی کیا جائے۔ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یہ خرچ چھپ چھپا کے بھی کرو اور اعلانیہ بھی۔ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، بہترین مال و املاک سے تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ قرآن حکیم نے مال و دولت کے خرچ اور ضروریات کی کفالت میں ہر شخص کے لیے اس کی ذات،
اس کے بال بچے، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کو درجہ بدرجہ رکھا ہے۔ صوم وصال سے متعلق ایک حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اِنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حق، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تجھ پر تیرے بچوں کا حق ہے، خود تیری ذاتی ضروریات کا تجھ پر حق ہے، ان کو پورا کیا کرو۔ اس انفاق میں بھی افراط و تفریط دونوں سے منع کیا اور اعتدال کا حکم دیا، اسراف سے روکا، تبذیر کو شیطانی عمل فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ نہ تو یوں کرو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ یہ کرو کہ اپنی ذاتی ضروریات یوں دے ڈالو کہ خود بے وسیلہ ہو کے رہ جاؤ۔ لا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط۔ پھر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پوچھیں گے کہ کیا کچھ خرچ کریں یا لوگوں کو کیا کچھ دیا کریں۔ قل العفو، آپ ارشاد فرمائیے کہ جو شے ذاتی ضروریات سے زائد ہے وہ دے دیا کرو۔ وقول اقبال ہرچہ از حاجت فزوں داری بدی۔ حاصل و مطلب یہ ہے کہ دین حق نے انفاق و احسان کے متعلق اس بنیادی نظریاتی اور با اصرار و تکرار احکام ہر شخص تک پہنچائے، پھر صحیح فطری اسلوب کے مطابق اس کے لیے ایک مربوط نظام قائم کیا، ایسے ہی جیسے نماز کا ہر شخص کو حکم ہے، پھر اس کے لیے پورے مہینے کی منظم ہم رنگی ہے، حج ہے، اس کے لیے سارے آفاق کی اجتماعی منظم حیثیت ہے۔ اسی طرح حاصل کردہ دولت و املاک کی تقسیم کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا نظام ہے۔ یہ قوم اور اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس تقسیم املاک کے اجتماعی نظام کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ قیل یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ املاک تم میں سے صرف چند مالدار افراد ہی کے ہاتھوں میں پھرتی نہ رہے، خواہ ان کی حیثیت انفرادی ہو یا چند افراد کا گروہ ہو، بلکہ اس کے لیے آتوا الزکوٰۃ، تم اپنی دولت کا ایک معین حصہ تو وہ ادا کیا کرو جسے زکوٰۃ کا باقاعدہ نام دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر ضروری ہے کہ ارکان اسلام میں سے ہے، جن کا ادا نہ کرنا فسق ہے، اور اس کا انکار خود اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں نماز کے متصل تقریباً 28 مقامات پر زکوٰۃ کے احکامات ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے حکم کے ساتھ ہی ایک ممانعت بھی فرمائی ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اپنے مال آپس میں غلط اور ناجائز طریق پر ہڑپ نہ کیا کرو، البتہ یہ کہ جو تجارت ہو جس میں شرط یہ ہے کہ اس کا لین دین آپس میں سب متعلقہ فریقوں کی باہم رضامندی یعنی دلی خوشی کے ساتھ ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے اموال کھا جانا تو ایسے ہی ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مار ہی ڈالو۔ اس مقصد کے لیے سود کو حرام کر دیا، مطلق حرام، لا تاکلوا ربا اور حرم الربا، اور یہ بھی فرمایا وَاذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی ہے اسے بھی مطلق ترک کر دو، کہ یہ اس شے کی نفی ہے جس سے انسانیت اور انسانی شرف عبارت ہے۔ اسی طرح اشیاء ضرورت کو ناجائز مقاصد کے لیے یا جائز ضروریات سے لوگوں کو محروم رکھنے کی خاطر ذخیرہ کرنا یا ارتکاز زر یا احتضار، سبھی باتوں کو شریعت اسلام نے اسی لیے ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ خالص انسانی معاشرتی اور معاشی نقصان کی حامل ہیں اور انسانیت کے لیے باعث ننگ ہیں۔ تو سود، ناجائز اشیاء کے لین دین اور ناجائز طریقے سے لین دین کی ممانعت کی، تجارت کو جاری فرمایا، خرید و فروخت کو عام کیا۔ یہ ہیں قومی معیشت کے وہ خد و حال جو قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عمل مبارک میں اور احکام میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھیوں کے قائم کردہ نظام میں اور فقہی احکام میں مکمل طور پر موجود ہیں۔ قومی دائرے میں کہیں بھی ان پر عمل کیا جائے، ان کی برکات و ثمرات مجموعی طور پر پوری قوم کے لیے ترقی و تعمیر کا وسیلہ ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں انفرادی طور پر
اور اجتماعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہدایت تمام کی نعمتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔